زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوگی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھائے، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین کریں وہ رب جو ہے نا، وہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے لیکن اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاؤ گے۔ اسے آپ کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرو، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، لمحے کبھی پل بھر کو نہیں تھمتے۔ ہوا ہر وقت چلتی ہے، کیونکہ اگر یہ تسلسل قائم نہ رہے تو زندگی کی سانسیں رک جائیں۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہی اصل جینا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام تغیر ہے۔ کائنات کا سارا حسن تبدیلی میں ہے۔ انسان کے لیے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت یکسانیت سے اکتا جانے والی ہے، اور ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا۔ زندگی میں آنے والی خوشیوں کا استقبال تو بہت جوش سے کرتے ہیں، مگر غموں اور دکھوں سے جلد از جلد فرار چاہتے ہیں۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس پروردگار نے ہمیں زندگی میں بے پناہ خوشیاں دی ہیں، وہی غموں کی راتیں بھی ختم کرے گا اور دوبارہ سے خوشیوں کی روشن صبح لے کر آئے گی۔ زندگی پھر کروٹ بدلے گی۔ غم اور خوشی ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، جو کہ زندگی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا حسن اور اپنی اپنی کشش ہے۔ اپنے آپ سے عہد کرو، ایک مضبوط عہد، کہ زندگی کو اس کی تمام تر حقیقتوں، تجربوں اور رعنائیوں سمیت جینا ہے، اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس سوال زیادہ ہیں اور یقین کم۔ ہم بار بار تقدیر کا سوال کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز طے ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا؟ دیکھو، ہمارے رب نے فرما دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ کو پردوں میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان میں سے ایک مقصد واضح ہے کہ اس پر لکھا ہوا صرف رب کے علم میں رہے، تاکہ انسان سکون میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے لوح محفوظ لکھی گئی ہے، میرے ہی حکم سے مٹ بھی سکتی ہے۔ میں جو چاہوں لکھ دوں اور جو چاہے مٹا دوں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں وہاں نہ بھٹکو، یہاں وہاں سے تسلیاں اکٹھی نہ کرو، یقین کے ساتھ اللہ سے طلب کرو۔
دعا الفاظ نہیں کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو دل پر طاری کریں۔ دعا کا مانگنا ہی دعا کی قبولیت ہے، یعنی اس کے مانگنے کا انداز، اس کے اندر موجود یقین، اس کا احساس ہی قبولیت ہے۔ رب تو ہمارا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو جھجکتے کیوں ہیں، دیر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے در پر آ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں اس کے سامنے پیش کر دو۔ جانتے ہو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے نا، زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو کہ ہم نے یہ سب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تم بھی تو معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان ڈال سکتا ہے، اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی، اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم مانگیں اور ہمیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین کرنے والوں کو ضرور ملتا ہے۔